حکومت اسلامی میں رومی سکوں کا خاتمہ، یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام نے کتنے احسن طریقے سے توحید خداوندی کو زندہ کر لیا اور اسلام کو جلا بخشی۔ تو کچھ واقع اس کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے 75 یعنی کہ 75 ہجری میں تاریخ کا یہ کارنامہ انجام دیا کہ جو اسلامی تاریخ سے نہیں بھلایا جا سکتا، کہ 75 ہجری تک مسلمانوں میں رومی سکے رائج تھے، یعنی جو روم میں جو سکے بنائے جاتے تھے وہ سکے چلتے تھے مسلمانوں کے درمیان، اور عیسائی افراد ان سکوں کے ذریعے اپنے عقائد کی ترویج کر رہے تھے، یعنی کہ وہ اپنے عقائد جو ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، وہ اسے اس سکے پہ ثبت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے دین کو رواج دے رہے تھے، پھیلا رہے تھے۔ عبد الملک نے اپنے دور حکومت میں ان سکوں کو ترک کر کے ان پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھنے کا حکم دیا۔ اس کی اطلاع جب قیصر روم کو ملی، یعنی جب روم کے بادشاہ کو ملی، تو اس نے ان سکوں کو روک دیا۔ قیصر یعنی کہ بادشاہ، جس طریقے سے مصر میں فرعون ہوتے تھے، یعنی کہ فرعون کسی پرٹیکولر آدمی کا نام نہیں تھا، بلکہ فرعون یعنی کہ بادشاہ، جسے انگلش میں فراؤ کہتے ہیں۔ تو وہاں کا جو چلن تھا، وہاں مصر میں بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور روم میں بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا۔ تو قیصر روم کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے ان سکوں کو روک دیا، اور اس سلسلے میں رشوت بھی دینی چاہی، لیکن عبد الملک نے قبول نہیں کیا، جس کے بعد قیصر روم نے تہدید کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرے سکوں کی شکل بگاڑ کر اس پر کلمہ اسلام لکھ لیا گیا تو میں اسلام اور رسول اسلام کے بارے میں گالیاں لکھوا کر سکے پہ رائج کر دوں گا۔ اب اس کے بعد جب یہ خبر عبد الملک کو ملی ہے، اسے سن کر عبد الملک کے ہوش و حواس اڑ گئے، اور اس نے بعض مشیروں کے کہنے پر، جو اسے مشورہ دینے والے تھے، ان کے مشورے پر مجبوراً امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ اور جیسا کہ خاندان آل محمد ہمیشہ ہی، چاہے وہ جو بھی سلاطین ہوں، حکمران ہوں، ہر ایک کی مشکل وقت میں امام نے مدد کی، اہل بیت علیہ السلام نے مدد کی۔ تو اب یہ جو عبد الملک تھا، یہ بھی امام کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے مشیروں کے کہنے پہ۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیر روم کو روک لیا جائے، یعنی کہ جو سفارت کا کام انجام دیتے ہیں، تو اس سفیر کو روک لیا جائے جو یہاں سے وہاں جا رہا ہے، اور نئے سکے اس انداز میں ڈھالے جائیں کہ سانچے ایسے ہوں، وزن بھی ایسا ہی ہو، ان سکوں کے ایک طرف کلمہ توحید اور دوسری طرف کلمہ رسالت اور سن ایجاد بھی لکھ دیا جائے، اور انہیں فوراً رائج کر دیا جائے، اور رومی سکوں کو معطل و لغو کر دیا جائے، کہ مسلمانوں کے پاس اپنے کوئی سکے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تب اس وقت امام نے جب اس مشکل کا حل نکالا ہے، تو کس طریقے سے نکالا ہے کہ اب خود، یعنی کہ خود مسلمان جو ہیں وہ سکے بنا رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ ایسے سانچے ہوں اور جن کا وزن بھی ایسا ہی ہو، اور ان سکوں کے ایک طرف کلمہ توحید اور دوسری طرف کلمہ رسالت اور سن ایجاد، یعنی کہ جس سن میں وہ سکہ بنا ہوا، جیسے کہ آپ لوگ بھی خود کوائنس وغیرہ پہ دیکھتی ہیں کہ کس سن میں یہ بنا ہوا ہے، تو سن ایجاد بھی لکھ دیا جائے اور اسے فوراً رائج کر دیا جائے، اسے اس سکے کو چلا دیا جائے۔ اور جو روم کے جو سکے تھے ان کو معطل کر دیں، اسے ختم کر دیں، اور اسے قبول نہیں کیا جائے۔ چنانچہ کیا ہوا، عبد الملک نے امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ایسا ہی کیا، اور یہ سارا کام مکمل ہو جانے کے بعد سفیر روم کو آزاد کیا گیا، اور قیصر روم کو اطلاع کر دی گئی کہ اب حکومت اسلامی میں
رومی سکے لغو معطل ہو چکے ہیں اور نئے سکے رائج ہو چکے ہیں۔ اب جو سفیر روم تھا جسے ان لوگوں نے روک لیا تھا، جب سکے بن گئے تو کیا کیا گیا کہ اس سفیر کو بھی آزاد کر دیا گیا، اور یہ خبر پہنچائی گئی کہ جو سکے، اب ہم تمہارے سکوں کو جو ہے اپنے یہاں پہ باطل قرار دیتے ہیں اور اب ہم اپنا سکہ جو ہے وہ چلائیں گے، یعنی کہ اب اسلامی حکومت اسلامی میں رومی سکے بند ہو چکے ہیں اور نئے سکے رائج ہو چکے ہیں، لہٰذا اسلام کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں رہ گیا ہے، اور یہ سارا کام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے مشورے کے مطابق انجام دیا گیا۔ قیصر روم اس خبر کو سن کر دنگ رہ گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خانوادہ رسالت کے علاوہ کوئی اس الہی سیاست کا وارث نہیں ہو سکتا، جس نے مسیحیت کو پھر ایک مرتبہ شکست دے کر مباہلے کی صداقت اور فتح کا اعلان کر دیا، کہ جیسا آپ لوگوں کو مباہلہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ تو جو نصارہ و نجران تھے وہ سب کے سب اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے تھے، تو قیصر روم کو وہ سب کچھ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تھا کہ ان لوگوں نے یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس زمانے میں بھی نصارہ و نجران کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا تھا، مسیحیت کو بہت بڑا دھکا لگ چکا تھا، اور یہ ہو نہ ہو یہ خانوادہ آل محمد کی ہی ایک سیاست ہے، ورنہ عام انسان جو ہے ایسا نہیں کر سکتا۔